السلام علیکم دوستوں، میں سید وسیع، اور جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہم رمضان شریف کے لاسٹ عشرے میں انٹر ہو گئے ہیں. تو یہ عشرہ جتنا امپورٹنٹ ہے اس سے کہیں زیادہ اس عشرے میں ایک اور چیز کرنا بے حد امپورٹنٹ ہے. تو آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے دل میں اس مقدس کتاب کی اہمیت اور امپورٹنس کم ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے دلوں میں وہ امپورٹنس اور وہ اہمیت ایک بار پھر سے تر و تازہ ہو جائے. تو کچھ ٹائم پہلے کچھ نوجوان بچوں سے ایک سوال پوچھنے کا موقع ملا تھا. محض 15 سے 20 سال کے نوجوان تھے وہ، کہ قرآن شریف کیا ہے. تو ایک لڑکی سے جب میں پوچھا تو ہی ٹولڈ می کہ اس کے گھر میں جو لال کپڑے میں جو لپٹی ہوئی کتاب ہے وہ قرآن شریف ہے. میں تھوڑا کنفیوز ہوا، لیکن یہ سوچا کہ یہ بچے کا جو جواب ہے وہ غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ معاذ اللہ حساب یہ ہو گیا ہے کافی گھروں میں کہ قرآن شریف محض ایک شو پیس بن کے رہ گئی ہے کافی لوگوں کے شوکیز میں، رحال میں سجا کے، بس اٹ از شو پیس. اور دوسرے لڑکی سے جب سوال کرا میں یہ سیم چیز کا، تو ہی ٹولڈ می کہ قرآن شریف عربی کی کتاب ہے. میں اس سے پوچھا کہ لٹریچر کی ہے یا گرامر کی، تو ہی تھاٹ فار اے وائل اینڈ ہی ٹولڈ می کہ لٹریچر کی کتاب ہے. تو پھر میں اس سے پوچھا کہ گرامر کی کتاب کون سی ہے، تو ہی ٹولڈ می کہ حدیث شریف گرامر کی کتاب ہے. تو دیکھیے آپ آج کل کے نوجوان بچوں کو قرآن شریف کا بیسک ڈیفینیشن نہیں معلوم، کہ یہی بچوں کی کچھ ٹائم کے بعد شادی ہو جاتی ہے اینڈ دین پھر ان کو اولاد ہو جاتی ہے. تو سوچیے آپ کے اولاد ہونے کے بعد یہ بچے اپنی اولاد کو کس طریقے کی تربیت دینے والے ہیں. تو دیکھیے آپ، اگر لوگوں کے دلوں کو احساس ہو جائے کہ یہ کلام کس کا ہے، یہ کلام عرش سے فرش تک لے کر کون آتے تھے، یہ کلام نازل کس کے اوپر ہوتا تھا، یہ کلام کو لکھتے کون تھے، اور یہ کلام کو بٹس اینڈ پیسز سے لے کر فرام اے ٹو زی کس نے اس کو کمپائل کیا اور کس نے اس کو ان دا فارم آف اے بک کمپوز کیا. تو اگر انسان کو اس چیزوں کا احساس ہو جائے تو قرآن شریف از ناٹ اے بک فار ہم اینی مور، اٹ از پروبیبلی اے وے آف لائف. تو جیسے میرے ویڈیوز میں کچھ سٹوریز ایڈڈ ہوتی ہیں، ویسے ہی آج بھی ایک سٹوری آپ لوگوں کے لیے، کہ واقعہ ہے غزوہ ذات الرقہ. یہ ایک جنگ تھی جس سے واپسی ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی. تو ایک جگہ پر کیمپنگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، تو 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگے رات میں پہرا دینے کی، سیکیورٹی کی. تو اس میں تھے ایک حضرت یاسر بن عمار اور دوسرے تھے حضرت ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو دونوں کے بیچ میں فیصلہ یہ ہوا کہ جو رات کا فرسٹ ہاف ہے وہ حضرت ابن بشیر پہرا دیں گے اور دوسرے حصے میں حضرت یاسر بن عمار پہرا دیں گے. تو ہوا یوں ہی کہ دوسرے صحابی چلے گئے آرام فرمانے کے لیے، تو حضرت ابن بشیر گئے وضو کرنے، اور وضو کر کے آئے اور 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے وہ نماز کے لیے ٹھہر گئے. سورہ فاتحہ کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت میں ایک دم مصروف ہو گئے. درمیان یوں ہوا کہ دشمن کا ایک تیر آیا اور آپ کی پنڈلی یعنی آپ کے ہیل میں لگا اور اس سے خون جاری ہو گیا. تو آپ نے یوں کیا کہ اس تیر کو نکالا اور پھینک دیا اور نماز آپ نے کنٹینیو رکھی. تو آئی گیس شاید جب یہ حکم نہیں آیا تھا کہ خون کا جاری ہو جانے سے، خون کے بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے آپ نے اپنی نماز جاری رکھی. تو دشمن کا دوسرا تیر آیا، تیسرا تیر آیا، آپ نے دوسرا بھی تیر نکالا، اور جب تیسرا تیر نکالا آپ نے تو خون ایک دم تیزی کے ساتھ بہنے لگ گیا آپ کے پیر سے. تو جب آپ نے نماز اپنی توڑی اور حضرت یاسر بن عمار کو بلایا اور بلا کر دونوں گئے دشمن کو دیکھنے کے لیے، تو جب تک دشمن بھاگ چکا تھا تو حضرت یاسر بن عمار نے فرمایا کہ اے ابن بشیر، اے میرے بھائی، آپ نے مجھے پہلے ہی تیر لگنے کے ٹائم پہ کیوں نہیں اٹھایا. تو سنیے حضرت ابن بشیر نے کیا جواب دیا حضرت یاسر بن عمار کو. تو حضرت ابن بشیر نے حضرت یاسر بن عمار سے کہا کہ اے میرے بھائی، اگر مجھے نبی پاک کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کا احساس اور اس ڈیوٹی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی جان دے دیتا، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کو کنٹینیو رکھتا. تو ایسے کئی واقعے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اپنی جان سے بڑھ کر قرآن مجید کی تعظیم کرتے تھے، اس کا ادب کرتے تھے، اس کی امپورٹنس ان کے دلوں میں اتنی تھی کہ وہ اپنی جان کی ویلیو کو ایک دم کمتر، ایک دم چھوٹا سمجھتے تھے قرآن مجید کے سامنے. خیر وہ تھا صحابہ کرام کا زمانہ، لیکن وہ زمانے سے ہم یہ زمانے کو تو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن کافی لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ قرآن شریف پڑھا نہیں جاتا، سستی ہوتی ہے، نیند آتی ہے، یا پھر ایک رکوع یا 2 رکوع سے زیادہ پڑھا ہی نہیں جاتا. تو اس کے بارے میں بھی صوفیہ کرام نے کافی شاندار ایگزامپل سے یہ سچویشن کو سمجھایا ہے. کہ فرض کریے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو بخار ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان کا مزہ جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کوئی میٹھا فروٹ کھائیں تو فروٹ تو ہوتا ہی میٹھا ہے، لیکن بیکاز آف یور بیماری، بیکاز آف یور فیور، بخار کی وجہ سے وہ میٹھا فروٹ بھی آپ کو کڑوا ہی لگتا ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی وہ مٹھاس، وہ روحانیت، وہ طاقت موجود ہے
لیکن بیکاز آف آر بیماری، ہماری بیماری یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں سے، ہمارے دماغ میں سے وہ ایمان کی جو کیفیت تھی وہ ٹوٹلی آج کے زمانے میں وہ ٹوٹلی لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے، ہماری خود کی بیماری کی وجہ سے، وہ مٹھاس جو قرآن شریف میں موجود ہے، جو روحانیت موجود ہے، جو طاقت موجود ہے، وہ ہم تک آ ہی نہیں رہی ہے۔ تو اس ویڈیو کا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، قرآن شریف کے لیگل رائٹ۔ قرآن شریف کے آخر لیگل رائٹس ہے کیا؟ بس قرآن شریف کی لیگل رائٹ اتنی ہے کہ آپ قرآن پاک کو رمضان شریف میں ایک دفعہ اور پورے سال میں لائک دا ریسٹ آف دا 11 منتھس میں اور ایک دفعہ، یعنی سال میں 2 دفعہ آپ ختم کریں، یہ قرآن شریف کی لیگل رائٹ ہے۔ اگر آپ یہ لیگل رائٹ اس کی قرآن شریف کی پوری نہیں کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے آپ یہ بھی سن لیجئے۔ تو اس کے انجام کو بھی میں آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے ایگزامپل کے ساتھ پریزنٹ کرنا چاہوں گا۔ فرض کریے کہ آپ کے اوپر ایک مقدمہ ہے، ایک کیس ہے قتل کا، یعنی مرڈر کا کیس ہے، لیکن گواہ کوئی مل نہیں رہا ہے اور جج فیصلہ سنانے والا ہے آپ کے خلاف، یا پھر کوئی عمر قید کی سزا یا پھانسی کی سزا کچھ بھی سنا رہا ہے۔ اتنے میں ایک گواہ مل گیا۔ اب آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ گواہ کون ہے اور کہاں سے آیا، اور یہ فرض کریے کہ اگر وہ گواہ آپ کے حق میں، یعنی ایٹ دس کریٹیکل سچویشن، اگر آپ کے حق میں، آپ کے فیور میں وہ گواہی دے تو کیا بنے گا آپ کا؟ اٹ ول بی ایز اف یو ول بی سیف فرام دیٹ کیس، رائٹ؟ آپ بچ جائیں گے وہ کیس سے۔ لیکن اگر وہ گواہ آؤٹ آف دا بلو کہیں سے آ کے اگر آپ کے خلاف گواہی دے دے کہ ہاں بھائی میں چشمدید گواہ ہوں، اس نے جو مرڈر کیا ہے، اس نے جو قتل کیا ہے، اس کا آئی وٹنس میں ہوں، تو جج کیا کرے گا؟ آپ کا بنے گا کیا؟ آبویسلی آپ کو اس وٹنس کی وجہ سے عمر قید یا پھر پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، تو اگر آپ نے قرآن شریف کے لیگل رائٹس یا پھر قرآن شریف کا جو حق ہے اس کو 2 ٹائم اپنی لائف میں آپ نے فلفل کیا، تو قرآن شریف آپ کے فیور میں گواہی دے گی، وہاں پہ آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ اور اگر آپ نے قرآن شریف کے اس لیگل رائٹ، اس حق کو اپنی زندگی میں پورا نہیں کیا تو قرآن پاک آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ تو یہ سوچیے، چاہے آپ کے اعمال کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن یہ امیجن کریے قرآن مجید، اللہ رب العزت کا کلام، اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے خلاف اگر گواہی دے گا تو آپ کا بنے گا کیا؟ ہمارا بنے گا کیا؟ اور سب کا بنے گا کیا اگر قرآن پاک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلاف میں گواہی دے آپ کے؟ تو آبویسلی اٹ از پاسبل کہ اللہ رب العزت آپ کو دوزخ میں ہی ڈال دے قرآن پاک کی گواہی کی وجہ سے۔ تو قرآن پاک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گواہ ہے، تو اللہ رب العزت کے کورٹ آف لا میں قرآن مجید ایز اے وٹنس، آئی وٹنس بولیے آپ یا کچھ بھی بولیے، تو دیکھیے آپ کتنا بڑا مقام ہے قرآن مجید کا۔ تو قرآن مجید آپ سے رمضان شریف میں کیا مانگتا ہے؟ 30 دن 30 پارے، محض 1 سے 1.5 گھنٹے میں آپ کا ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے، تو بنتے ہیں آپ کے دن کے 4% سے 5%، اور دوسرے دنوں میں بنتے ہیں آپ کے رمضان شریف کے علاوہ بنتے ہیں دن کا صرف 1% یا 1.5%۔ تو اگر ہم قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر سکتے اور ہمارے دن کا 1%، 1.5% تھرو آؤٹ دا ایئر، اور رمضان شریف میں آپ کے دن کا صرف 1 گھنٹہ لائک 4% اگر ہم قرآن شریف کو دے نہیں سکتے، تو ہم اگر قرآن شریف کا یہ حق ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، نیکی کی دعوت دیتے رہیے اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہیے۔ میں ہوں آپ کا دوست سید وسیع، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔